السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دعا قبول ہونے کی 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ دراصل دوستو، ان 3 نشانیوں میں سے ایک تو نشانی ہے اور 2 دعا قبول ہونے کی شکلیں ہیں۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تینوں کے بارے میں بتائیں گے، جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ دوستو، کئی مرتبہ ہم دعا کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا میں اللہ سے جو مانگا ہے پتہ نہیں ہمیں وہ ملے گا یا نہیں، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے جس سے آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو، ہم 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا وہ ہم کو مل گیا، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ جیسے کسی کو اولاد نہیں ہے تو اس نے خدا کی بارگاہ میں خوب رو رو کر دعائیں مانگی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور اللہ نے اس کو اولاد دے دی، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایسے ہی کسی نے اللہ سے کسی پریشانی سے نکلنے کی دعا مانگی اور اللہ نے اس کو اس پریشانی سے نکال دیا، تو مطلب اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ان 3 میں سے ایک نشانی تھی جس کا پورا ہونے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن دوستو، دعا قبول ہونے کی 2 شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ان دونوں شکلوں کو بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جو مانگتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس کے بدلے میں ہم پر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے جو ہم پر آنے والی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہونے سے رہ جاتے ہیں اور ہم ان سے بچ نکلتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے، بال بال بچ گئے۔ تو یہ بال بال آپ کیسے بچے؟ جو ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہوتی ہے، جو ہم نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ اس کے بدلے میں ہم پر سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ دعا قبول ہونے کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور ایک دوسری شکل اور ہوتی ہے کہ ہم نے خدا سے جو مانگا وہ تو ہمیں اس زندگی میں نہیں ملا، اور نہ ہی اس کے بدلے کی کوئی مصیبت ہم پر سے ٹلی، چنانچہ آپ کی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا، اس کے بعد اسے یہ بشارت دی جائے گی کہ یہ شخص جنتی ہے، اس نے یہ عمل کیے ہیں۔ جب وہ شخص اپنے ان اعمالوں کے بارے میں سنے گا تو کہے گا کہ یا اللہ، یہ عمل جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں یہ سب تو میں نے دنیا میں کیے ہی نہیں، پھر یہ سب اعمال میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جو تو دنیا میں اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتا تھا، تو تیری وہ دعائیں تیرے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے تیرے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر رکھ دی تھی۔ تو اس وقت وہ شخص حسرت سے کہے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور میری ساری دعائیں آخرت کے لیے میرے نامہ اعمال میں رکھ دی جاتی۔ تو یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک شکل ہے جو قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ دعا قبول ہونے کی 3 نشانیاں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کری۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل محمد صادق اسٹوڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔